السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہے، بہت بیکار آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے، کفر کر رہا ہے۔ ایسا آدمی جو نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتا وہ بھی مجرم ہے، لیکن ایسا آدمی جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وقت کی چھوڑو وہ قضا بھی نہیں ادا کرتا۔ پہلی بات تو قضا ادا نہیں ہے، نماز کو وقت پہ پڑھنا وہی ادا کہلاتی ہے، اور نماز کو وقت پہ نہ پڑھنا وہ قضا کہلاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی نہ تو ادا کر رہا ہے نہ قضا کر رہا ہے، بالکل سرے سے ہی پوری نماز چھوڑ بیٹھا ہے۔ نماز کے بارے میں کوئی اس کو احساس نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو نماز نہ پڑھے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور میں جاؤں اور جو نماز چھوڑے بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ لیکن ان گھروں میں عورتیں بھی رہتی ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، چونکہ عورتوں پہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو مسجد میں آ سکتی ہے، کوئی منادی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں بے نمازی رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ آپ نماز چھوڑے بیٹھیں گے اور لوگ آپ سے خوش رہیں گے؟ نہیں، آپ سے لوگ ناراض رہتے ہیں، آپ سے اللہ ناراض ہے، آپ سے شریعت اسلام یہ پوچھتی ہے کہ آیا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز بھائی؟ کب پڑھو گے؟ کب شروع کرو گے نماز؟ کیا جب مر جاؤ گے، یا جب بیمار ہو جاؤ گے، یا جب ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹ جاؤ گے، ڈاکٹر تمہیں ایڈمٹ کر لیں گے، کیا اس وقت تم نماز کی سوچو گے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہتے ہیں جب تک وہ صحیح سلامت ہیں جب تک ان کو نماز یاد نہیں رہتی، مسجد یاد نہیں رہتی، اللہ یاد نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی وہ بیمار ہوتے ہیں بیڈ پہ پڑے پڑے یہ کہتے ہیں اپنے آپ سے بھی دوسروں سے بھی، انشاءاللہ اگر میں صحیح ہو گیا تو اب تو مسجد کو چھوڑوں گا ہی نہیں، اب تو میں نماز ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب وہ صحیح ہو کے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر، پھر اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب تک نہیں دیتے، وہ نماز کیا پڑھیں گے؟ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ نماز کے چھوڑنے والے بے نمازیوں، میری گزارش ہے آپ سب سے، آپ نمازیں پڑھو۔ نماز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر تم نے نماز کو نہیں پڑھا تو تم نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ اے لوگوں، جب تم نے دین اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا تو پھر تم مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ ہاں، تم نام کے مسلمان ہو سکتے ہو، تمہارا نام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، تمہارا کنبہ خاندان مسلمان ہو سکتا ہے، تمہاری بستی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، لیکن تم مسلمان نہیں ہو۔ تمہارے اندر کفر ہے، تمہارے اندر نفاق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کفر نہ رہے، نفاق نہ رہے، تو سنو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو وقت پہ، بے نمازی نہ بنو، نہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔